الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ وسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دینی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نگین عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ تو سب کے لیے حفاظت فرما۔ سانہ کوئٹہ جو ہوا ہے وہاں جتنے شہداء کے ورثاء بیٹھے ہیں مالک ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے بات جتنے آپ احباب تشریف رکھتے ہیں سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ جناب محترم مولا کے مدح خان عمران عباس ترابی صاحب، مولانا مصطفیٰ رضوی صاحب، میرے بھائی جناب مرزا ندیم عباس صاحب، لاہور سے ہماری عزاداری کی پہچان میں ایک اور نام ہے جناب محسن کربلائی صاحب، ضامن نے بہت بڑا مالک زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائی۔ مجلس منسوب اس شہزادی سے ہے کہ جس کا احترام ان پر بھی لازم ہے جن کے لیے یہ کائنات بنی۔ جتنے بیٹھے ہیں میں وقت سے لیٹ تو ہو گیا ہوں لیکن سارے چہرے وہ بیٹھے ہیں جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی علیہ السلام کی ولایت رہتی ہے۔ ایک جملے پہ میں توجہ چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے یہ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ کائنات عالم میں ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا۔ میں آپ کی تعمیل کرتے ہوئے چند جملے کہنا چاہتا ہوں، جو پیچھے بیٹھے ہیں کیمرے سے وہ بھی میرے ساتھ دیں گے۔ ایک وقت وہ تھا بس اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اس لیے حدیث قدسی میں اس نے ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں خلق کیا۔ سب کی توجہ ہو جائے تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مگر جب 14 کی بات کرتا ہے تو کہتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو تراویح صاحب آپ سے لے کے اور آخری بندے تک اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے، تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ کسی بات سمجھ میں ضرور بولتا آئے گا، بہت مہربانی، تمہیں بنایا جو فرمائیے آپ سے بنو، تمہیں بنایا اپنی عبادت۔
اور 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے. اس نے 14 کو بنانے کے بعد دنیا میں بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا شاہ جی کہ جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ. میں خالق کیسے ہوں, میں حی کیسے ہوں, میں قیوم کیسے ہوں, میں جبار کیسے ہوں, میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں, میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں. کائنات میں کام آ کر 14 کرتے رہے, پردے میں ناز وہ کرتا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بس اتنی تمہید تھی جس کے بہت شکریہ. پھر سمجھیں جس کے صدقے میں یہ کائنات بنائی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے صدقے میں یہ کائنات. اور صدقے میں بھی اس انداز میں بنائی کہ اپنے محبوب کے بدن کے پسینے سے اس کائنات کو خلق کیا. یہ ایک لمبی بحث ہے میرے صاحب. بس جب کائنات بنائی اور بنانے کے بعد 1.25 لاکھ انبیاء کو اپنے محبوب کے استقبال میں بھیجا, پھر اپنے رسول کو بھیجا. بھیجنے کے بعد اب توجہ چاہوں, ایک شب معراج اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. باتیں وہ کرنا چاہوں گا کہ بچے بھی سمجھ جائیں. بس اتنی کہ جب تک پہاڑ جیسی دلیل نہ ہو تو بات کرنے کا ممبر پہ لطف نہیں, کیونکہ لائف ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. بلا کر کہا محبوب کائنات میں نے تیرے صدقے میں بنائی ہے, اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ دوں. میں تجھے کوئی محسن بھائی تحفہ دوں. بس یہ کہنا تھا یا رسالت باپ نے بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پروردگار کائنات میری محبت میں بنا ڈالی, اب تحفے کی کیا ضرورت ہے. فرمایا کائنات تو تیرے پسینے کا صدقہ ہے, تحفہ تجھے وہ دوں کہ میں دینے والا بھی راضی اور جسے میں تحفہ دے رہا ہوں وہ بھی مطمئن ہو جائے. پروردگار وہ تحفہ کیسا ہوگا. فرمائے بس کائنات سے قیمتی تحفہ. میں سب جملہ کہوں, تحفہ ہمیشہ جو دیتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. ارادہ تو میں نے 10-12-15 منٹ کا کیا تھا, لیکن آپ سن رہے ہیں تو میں تفصیل میں اور تشریح میں جانا چاہتا ہوں. مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. تحفہ وہ جو دیتا ہے وہ اپنے حساب سے دیتا ہے. جب جناب سلیمان بن داؤد کے پاس پوری مخلوق اکٹھی ہوئی, ہر کوئی تحفہ لے کر آیا, اپنے اپنے حساب سے لے کر آیا, تو چوٹی بھی اپنے منہ میں چاول کا آدھا دانہ لے کر آئی اور آ کر کہنے کے لیے سلیمان میں تیرے لیے تحفہ لے کر آئی. تو باقی جو مخلوق خدا تھی, ہاتھی سے بشر تک اور بشر سے کہاں تک جانے کون کون وہاں تھا, جب چوٹی کے منہ میں وہ چاول کا آدھا دانہ دیکھا نا تو باقی جو مخلوق خدا تھی مسکرانے لگی. لو اتنے بڑے نبی کی خدمت میں آئی تو اتنا سا تحفہ. چوٹی نے سب کو دیکھ کر سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا ان کی باتوں پہ نہ جانا, میں اپنی حیثیت کے مطابق جو تحفہ لائی ہوں, مجھے تیری نبوت کی قسم اسے لانے میں مجھے بڑی محنت درکار. اگر بول سکتے تو بولیے گا, بول سکتے تو بولیے گا. یعنی جو یہ میں تحفہ لے کر آئی ہوں نا, یہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی. اور جب یہ کہنا تھا نا محنت, تو سلیمان بن داؤد نے اس چاول کے آدھے دانے کو اٹھایا اور اس کا بوسہ لے کر کہا کہ جا جتنے لوگ تحفہ لے کر آئے سب سے قیمتی تحفہ وہ ہے جو تو لے کر آئی. اس لیے میں نے یہ بات اس لیے کی کہ بچے بھی سمجھ جائے کہ تحفہ ہمیشہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اب مصطفیٰ کو تحفہ وہ دے رہا ہے جہاں حیثیتیں ختم ہو جاتی ہے. توجہ چاہوں گا مخلوق خدا میں خالق سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ جو محمد و آل محمد کا خالق ہے اس سے بڑھ کر کون ہے؟ بس کائنات ختم ہے. بھائی آپ سوچتے نا کہ بشر کے بعد ملائکہ, ملائکہ کے بعد معصوم, معصوم کے بعد توحید, توحید کے بعد تو کچھ نہیں.
तो मैं तो चाहूंगा सब खत्म है, तो कहा तोहफा देना चाहता हूँ, अब लुत्फ लीजिएगा। कहा परवरदिगार वो तोहफा क्या है? पर मैं देने वाला भी राजी, जिसे तोहफा दे रहा हूँ वो भी मुतमईन। चलिए मैं हैरत खत्म करना चाहता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दे परवरदिगार वो तोहफा क्या है? फरमाया मैंने पूरी कायनात में निगाह डालकर देखी, बतूल से कीमती तोहफा नहीं है। हाय हाय हाय, सैयदा से कीमती तोहफा। जो बोल सकता है वो जरूर बोलेगा। शान सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में एक मर्तबा अपने लबों को जरूर चुम्बिश दीजिएगा। क्या कहा? सैयदा से बढ़कर कोई तोहफा नहीं। चलिए और बच्चों को समझा दो, मेरे साथ दीजिएगा इसी तरह। जामिन बेटे तोहफा क्या है? किसे कहते हैं तोहफा? साहब आप खुद बड़े अच्छे खतीब हैं, तो राबी साहब बेहतरीन मौला के मद्दा खान, और मिर्जा नदीम साहब तो वो जो हमारी रात की मुलाकातों का वसीला बनते हैं। और मौला के फर्श अदा पर ये ड्यूटी, और इतनी बड़ी ड्यूटी कि बस यूँ समझिएगा कि सारा काम ही ऐसी हस्तियों का होता है कि जो मतलब इस तमाम मामलात को मैनेज करते। मालिक की नींद सलामत है कि इनके बेटी की खैर हो, और पूरे मुल्क पाकिस्तान की मालिक हिफाजत फरमाए। क्या तोहफा है? मैं मोहसिन भाई के घर गया लाहौर, तो इनका खानवादन की बड़ी कुर्बानियां हैं, तो मैं पहुंचा, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ। मिर्जा नदीम साहब भी मेरे साथ थे और हम वहाँ बैठे, तो मोहसिन भाई ने कहा कि जैसा मैंने ना आपके लिए एक अंगूठी बतौर तोहफा बनवाइए। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ तो राबी साहब भी मौजूद थे, रिजवी साहब भी मौजूद थे, ये पढ़ने के लिए पहुंचे हुए वहाँ, समझ लीजिए बड़ी अच्छी महफिल मजलिस का इनकाद होता है। तो इन्होंने एक अंगूठी निकाली और मुझे दी। अब मैंने वो उसको वसूल करने के दो तरीके, मैंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और मैंने कहा जी ठीक है, और मैंने अंगूठी पहन ली। एक तरीका तो ये तरीका मैं करूंगा तो जो बाकी लोग होंगे ना वो कहेंगे वैसे खतीब बनते हैं और तोहफे का इल्म ही नहीं है। वो कितनी मोहब्बत से तोहफा दे रहे हैं, और इन्होंने किस तरह अंदाज में बस बैठे बैठे हाथ आगे बढ़ाया और तोहफा वसूल कर लिया। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि जैसे इन्होंने तोहफा दिया मैं खड़ा हो गया, मैंने हाथ आगे बढ़ाए, मैंने इनसे तोहफा लिया, उसका बोसा लिया, मैंने उंगली में पहना और मैं मजलिस पढ़ने चला गया। अब जो मैं गया तो फौरन मोहसिन भाई ने, मिर्जा नदीम साहब ने मोहसिन भाई से कहा, मैं नहीं आपको कहता था जैदी साहब जितने अच्छे खतीब है उतने अच्छे इंसान है। देखिए अगर आपने मोहब्बत से तोहफा दिया तो इन्होंने कितनी मोहब्बत से खड़े होकर तोहफा वसूल किया है। होता यही है कि तोहफा हमेशा एहतराम से वसूल किया जाता है। शिया सुन्नी दोस्तों 1400 साल गुजर गए, दुनिया इसी चक्कर में है कि वजह क्या है? जब भी बतूल आती थी रसूल खड़े क्यों? जो आखिरी बंदे तक खड़ा है। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने? मोहम्मद आले मोहम्मद मोमिन दोनों हाथ बुलंद करके अली हक अली 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 कुल ईमान अली हक नारा हैदरी। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलाम। मौला आपको सलाम, आले मोहम्मद आपको आबाद हुसैन। सैयदा बहुत मेहरबानी, हम सैयदा सलामुल्लाह अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है रसूल को तोहफा। मौला आपको आबाद व शाद रखे और इसी तरह ये ज़ौक़ मवद्दत कायम व दायम रहे। अल्लाह अकबर। क्या घराना है कि जो बीवी बतौर तोहफा मिली हो, और मिली भी उसको कि जो कायनात का हाकिम, जो कायनात का मालिक है। बोल सकते तो एक और जुमला कहूँ, बल्कि 3 हदीस मेरे पेश नजर है। कहें तो जाफर शाह जी जल्दी जल्दी सुना दूं आपको, अगर आप थके हुए नहीं है तो मैं तो आपको सुनाना चाहता हूँ। एक है हदीस निदा, दूसरी हदीस लिवा, और तीसरी हदीस किसा। तवज्जो चाहूंगा। निदा पुकारे जाने वाली हदीस, लिवा परचम वाली हदीस,
किसा चादर वाली हदीस। निदा कब? हदीस निदा कि जब हशर का मैदान होगा, मैंने चूंकि आगे लेके चलना है, तो नबी की निदा आएगी, कहाँ है मेरे भाई अली के शिया? मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। जो पीछे बैठे हैं, अगर सर्दी नहीं लग रही तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। वैसे भी जहाँ जिस दिल की बस्ती में अली रहता हो, वहां पर मौसमी हालात असरअंदाज नहीं होते। और अगर दुनिया ने नहीं देख सका तो अब तो सारी दुनिया ने देख लिया। 6 रोज हो गए हैं, लोग अपने जनाजे लेकर बैठे होकर बता रहे हैं कि हमारे अंदर विलायत अली की गर्मी है। तो जो है आप सब, और फिर देखिएगा कि अल्लाह अकबर, सब दुश्मन बेवकूफ है जो कभी तीर से हमला करता है, कभी तलवार से हमला करता है, कभी गोली से हमला करता है। मेरे साहब 4 मिसरे सुनाऊं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक लम्हे के लिए मैं इस मजलिस को आप सबकी तरफ से एहतजाजी तौर पर अपना रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आप सबकी तरफ से मैं 4 मिसरे आपको सुनाऊं। कभी गोली है, कभी तीर है, तलवार है, हमेशा से ही चला रहा है बेशक। नहीं, ये जलालपुरी साहब के 4 मिसरे हैं। मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे। अदब का शेर है और ज़ौक़ रखने वाले अब आप बैठे हैं, हुज़ूर तवज्जो चाहूंगा। मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे। दूसरा मिसरा कहने से, चूंकि दूसरा मिसरा ऐसा है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं खुद अंदर से मचल जाता हूँ। मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे, करबला छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे? समझ में आई है वो जरूर बोलेगा। मिसले आईना सरेरा बिखर जाएंगे, करबला छोड़ के हम लोग किधर जाएंगे? और कत्ल करने के लिए तेगो तबर क्यों लाओ, हमसे शब्बीर का गम छीन लो, मर जाएंगे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। हदीस निदा अज़ादारी सैयदुल शुहदा, ये रस्म नहीं है, ये इबादत है। रस्म होती तो मौसमी हालात के साथ तब्दील होती है। बोलिएगा, चूंकि ये इबादत है और इबादत अपने वक्त पे होती है। कैसा कैसा कठिन मरहला क्यों नहीं आया? बोलिएगा, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया कोरोना वायरस ने, लेकिन शब्बीर का गम उसी तरह। जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उसी तरह जारी सारी है। और दुनिया जब इस फर्शियदा पर आए तो उसे मालूम हो कि यहाँ से मिलता क्या है। एक छोटे से वायरस का आज तक, अभी तक, यानी अभी जो वैक्सीन आई है तो अभी तक लोग उस पर तजर्बा ही कर रहे हैं कि पता नहीं ये कामयाब होगी कि नहीं होगी। हजारों लाखों लोगों को सब लगने के बावजूद भी लुत्फ की बात है। छठे मौला की बस में ना मुफज्जल बैठा था, उसने कहा मौला कोई ऐसी बात बतलाएं कि जो मेरी आने वाली नस्लों को भी काम में आए। इमाम ने कहा फिर सुनो, हमारे जद का जहां जिक्र हो ना हुसैन का, वहां बैठकर लंबे लंबे सांस लिया करो। ला इलाज बीमारियों का इलाज फर्ज अदा पर है। हुसैन रूह में जिंदा है जिंदगी की तरह, ये नाम ले तो तबीयत को चैन मिलता है। और ये फैज हर कसो नाकिस की दस्तरस में नहीं, ये फैज हर कसो नाकिस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता है। आपकी मोहब्बत मौला आपको सलामत रखे। बस ये आप सुनने वाले हैं और पुराने और हालांकि आप लोग, हम सारी रातों के जाके हुए धरना और हर जगह जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत जाफिया एक पुरमन कौम है और बेदार कौम है, ठीक है ना। और हम इसी तरह हमेशा लोग इसी बात पे तो हैरान है कि तो 11 जनाजे जब 100 जनाजे हुए थे तो जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो मुबालिक है उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा इतने पूरा 100 लाशें रखकर भी एक ट्रैफिक सिग्नल ना तोड़ा। ये दर्स हमें करबला से तो जो है आप सब। तो हदीस निदा, बहुत शुक्रिया जी। पुकारे जाने वाली हदीस, बुलाए जाने वाली हदीस।
کب؟ جب حشر کا میدان ہوگا، نبی کی ندا آئے گی، کہاں ہے میرے بھائی علی کے شیعہ؟ اب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جو اب تک نہیں بولا، شاید بول پڑے۔ ندا ناد سے ہے، نون الف دال، ناد سے ندا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کی ندا میں حشر میں وہی لبیک کہے گا جسے دنیا میں ناد علی پڑھنے کی عادت ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ ہے، گھبرا تو نہیں کہ آپ صاحب بنوا تو پیچھے بھی بیٹھے، میرا تھوڑا سا اور ساتھ دیجیے گا۔ ان کے ذکر میں بولنا واجب اور عبادت ہے۔ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، چاہے روزمرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں یا ان کے ذکر میں حرکت کروائیں، مگر معصوم فرماتے سوچ کے حرکت کروانا۔ قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدح میں بولتی رہی، ساری کی ساری زبانیں جو ہیں وہ گونگی ہو جائیں گی۔ توجہ چاہوں گا، تو ندا کیا ہے؟ پکارے جانے والی حدیث ہے۔ ندا ناد سے، حشر کے میدان میں نبی کی ندا پر وہی لبیک کہے گا جسے دنیا میں ناد علی کہنے کی، بولیے، پہلی حدیث ندا۔ دوسری ہے حدیث لوا، پرچم والی حدیث۔ کب؟ جب حشر کا میدان ہوگا، علی کے شیعہ اکٹھے ہوں گے نا، تو کہیں گے سرکار بلا کی گرمی ہے۔ اب میں آپ کو سردی کے موسم میں گرمی کیسے محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ سمجھے کہ جتنی اب سردی ہے اتنی گرمی ہوگی، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے گناہ زیادہ وہاں پر حشر کی گرمی۔ سرکار حشر کی گرمی ہے، کسی شامیانے کا بندوبست ہو جائے گا؟ سرکار فرمائیں گے کہاں ہے میرے بھائی علی ابن ابی طالب؟ سرکار میں یہاں ہوں۔ فرمائیں گے لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ، لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پر کر دے۔ نہیں لواء الحمد، اپنے پرچم کا سایہ اپنے شیعوں پر کر دے۔ جملہ کہہ دوں، حشر کے میدان میں بھی علی کے پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہا ہے۔ توجہ ہے آپ صاحب، تھک تو نہیں گئے؟ تو حدیث ندا، حدیث لوا، علی اپنا پرچم پھیلائیں گے اور علی کے شیعہ اس میں آ جائیں گے۔ تھکے نہیں تو جملہ کہوں، علی کے پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جسے دنیا میں عباس کے پرچم کے سائے میں رہنے کی عادت ہے۔ پھر کہوں جملہ، حشر کے میدان میں جو اپنے شیعوں کو اپنے پرچم کا سایہ دے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اور اسی مرتضیٰ کو جو اپنی چادر میں سایہ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن صلوات۔ حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ صاحبہ نے معرفت کو ایک جملہ عطیہ کرتا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ، اسی طرح بولے تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، حدیث قصہ بڑی معروف، اور رسول نے آ کر کیا کہا تھا مسلم اپنی بیٹی سے؟ انی اجدو فی بدنی ذوف، بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں۔ کیا محسوس کرتا ہوں؟ محمد و آل محمد کا ذوف برائے بیماری نہیں ہوتا، بولیے گا برائے فضیلت ہوتا ہے۔ ان کے ذوف میں بھی کوئی حقیقت اور فضیلت چھپی ہوتی ہے۔ حسنین بیمار ہوئے، سیدہ نے منت مانی، روزے رکھے، روٹیاں پکی، وہاں گئیں، تبھی تو سورہ دہر آئی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھکے نہیں تو جملہ کہنا اگر سب بولے اسی طرح۔ جب رسول نے فرمایا نا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں، توجہ چھوڑ، تو آگے سے بی بی کو تو چاہیے تھا کہہ دی کہ بابا کسی طبیب کو بلاؤں، بولیے یہ کہنا چاہیے
چاہیے تھا. یہ نہیں کہا کہ طبیب کو بلاؤں, بلکہ بی بی نے حدیث کی ساتھ بسم اللہ. بھائی صاحب رسول نے کہا کہ انی اجدو فی بدنی ذوفن, سنبھال سکتے تو جملہ سنبھالیے گا, کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. بی بی نے فرمایا اوئزو کا باللہ یا بتا, بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں بول سکتے تو بولیے گا, بات سمجھ میں آئے تو ضرور بولیے گا. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں طبیب بلاتی ہوں, اوئزو کا باللہ یا بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. میں آ کر فیصل آباد میں مرزا ندیم صاحب سے کہوں کہ میرے بدن میں ذوف ہے, تو آگے سے یہ کہے کہ جی میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا, تو پلٹ کر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ مہربانی جناب, شکریہ دعا کرنے کا, یہ کہنا چاہیے تھا نا. اب جب رسول نے کہا میرے بدن میں ذوف ہے, تو بی بی نے کہا, بی بی نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں, تو پلٹ کر رسول کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹی تیرا شکریہ. یہ نہیں کہا, پڑھ دوں جملہ, کہہ دوں, جب کہا نا اوئزو کا باللہ یا ابدا, بابا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا, کہ بیٹی تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا, تو پھر سن یہ تینی بالقصہ یمانی, اپنی چادر مجھے لا کر. جسے بات سمجھ میں آئی ہے ضرور بولی, مولا آپ کو سلامت, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلند ہو. فرمایا لا کر مجھے اپنی چادر اڑا دے, یعنی تیری چادر جو ہے وہ پناہ الہی ہے. اگر نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ قرآن میں کعبہ کو نہیں کہہ رہا من دخل کان آمنا, جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا. تو جو کعبہ میں آئے تو اللہ کی امان میں ہے, تو جو بطول کی چادر میں آ جائے, چلتے آئیے گا چلتے گا نا, ابھی بھی میں کسی کو تشنا یہاں سے جانے نہیں دوں گا. فرمایا ایتینی بالکسائل یمانی, اپنی یمانی چادر لا کر مجھے, جو کھڑے میرے ساتھ نہیں کہا اڑا دے. یمنی نہیں کہا اللہ کی بنا, یمانی کہا. یمنی تب کہتے اگر چادر یمن سے آتی, یمن سے چادر آئی ہوتی تو کہتے یمنی چادر اڑا, پھر یہ بھی نہ کہتے. یہ کہا ایتینی بالکسائل یمانی, اپنی دائیں جانب والی چادر مجھے لا کر اڑا دے. اگر شہ پر مبدت ہے تو جھاڑیے, میں آپ کو فیصل آباد کی پیپلز کالونی سے اڑا کر جنت البقیع شہزادی کے قبر اقدس کے باہر بٹھانا چاہتا ہوں. اپنے اپنے حصے کی بیوی سے توفیق ہدایت مانگیے گا. فرمایا تیری بالکسل یمانی, اپنی یمانی چادر دائیں جانب والی چادر لا کر مجھے اڑا دے. مفضل نے سرکار صادق سے سوال کیا تھا, مولا جب آپ کے نانا نے کہا کہ یمانی چادر لا کر اڑا, وہ دائیں جانب والی چادر کون سی تھی؟ امام نے کہا بیٹھ جا, وہ وہی دائیں جانب چادر تھی جو شب معراج عرش پہ پردہ بنی, وہاں جلی تھا یہاں نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان علی حق, نعرہ مولا آپ کو سلامت ہے کہ آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں. جتنے آئے والے کسی کو بھی یہاں سے خالی دامن نہ ملے. بڑی مہربانی. پھر میں یہ وہی چادر ہے, اگر بات ہی میرا آج سے شروع کی تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. آل محمد بہت مہربانی, بہت مہربانی. پھر میں وہ چادر لا کر عرش کے دائیں جانب, پھر میں وہ وہی چادر ہے جو پردہ بنی. نہیں ابھی لوگ سن لیا, جو پردہ بنی تھی وحدت کا رسالت سے, یعنی وہ پردہ جہاں ایک طرف جلی ایک طرف نبی, پردہ جو بنی, وہ پردہ وہ
چادر لا کر اڑا دے جو پردہ تھی. کیا بات ہے. آج پتہ چلا جنت البقیع میں جا کر جب بیوی کا سلام کرتے تو کیوں کہتے السلام علیکم یا حجاب اللہ. ہائے ہائے آپ بھی سلامت رہے. بہت مہربانی جناب. آل محمد ان ہاتھوں کی خیر. تھک تو نہیں کیا صاحب؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آل میں وہ چادر لا کر اڑا دے. پھر ہوا کیا؟ فرمایا جیسی چادر اڑائی یطلعن انا کان البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. فرمایا جیسی چادر اڑائی تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا. نہیں لطف لیا. کیا بات ہے. تشریح نہیں کروں گا. آپ نے کہا کہ صاحبان معرفت ہے تو جملے کو سمجھ جائیں گے. فرمایا ایسا چہرہ ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند. وہ چہرہ تو پہلے بھی ایسا تھا. چاند نے تو ان سے نور لیا. اگر بی بی نے یہ کیوں کہا کہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو؟ کب؟ جب میں نے اپنی چادر اڑائی. ترابی صاحب چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب بھی کوئی ہماری حاضری پر آتا ہے اور اپنے رخسار کو ہماری زری سے مس کرتا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن. کی بات ہے. اب آتا شاد آپ کے بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. میرے ساتھ تھوڑا سا اور پڑھوں. بسم اللہ. سنیں گے آپ اسی طرح اگر آپ. میں ایک وقت میں بس آج کی بسم اللہ. جملے ایک وقت میں آپ کو سلطان کربلا کے 2 کردار دکھاؤں. پہلا بڑی بڑی بزم رسالت نماز ادا ہو رہی ہے. نبی کی اقتداء میں نماز جاری ہے. قیام رکوع ہوا, سجدے میں گئے. گھر سے شہزادہ نکلا. ابھی آپ محترم حسن صادق صاحب سے نہیں سن رہے تھے؟ مالک ان کی زندگی دراز فرمائے جس کے لیے نبی کے سجدے کو طول ہے. حسین آئے اور پوچھتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار. سر جو اٹھانے لگے جبرائیل آ گیا. آج نہیں. صاحب قبلہ علی المقام اور زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پشت پر حسین تھے, رسول کا سر سجدے میں تھا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ کر جو سر اٹھانے لگے جبرائیل نے کہا آج نہیں. رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جبرائیل کب تک؟ کہا جب تک. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں, کیسے کیسے مسئلے حل کیے ہیں. کہا کب تک؟ کیا کہنے. اس میں کب تک؟ کیا بات ہے. صاحب کسی ایک ضعیف روایت میں بھی دکھائے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھر سے نانا کی پشت پر بیٹھنے کے لیے چلے ہوں تو اماں سے اجازت لی. ایسے آتا ہے مجھے سننے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. نہیں بابا سے پوچھو, نانا سے پوچھو. آئے اور پوچھتے مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. کسی سے اجازت؟ محسن بھائی نہیں. ایک طرف اجازت نہیں, دوسری طرف گھر ہے, نانا ہے, ماں کی چادر ہے, رسول آرام کر رہے ہیں. یہی حسین چادر کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے آتازن ہو لیا نا کھلا مکہ تحت القصہ. نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ بول سکتے تو بولیے گا, بول سکتے تو بولیے گا بھائی. بہت میں کہا نانا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ عالم ارواح میں چونکہ الستو بربکم یوم الست کا وعدہ ہے, عالم ارواح میں نے سلطان کربلا سے پوچھا مولا ایک طرف نماز دین کا ستون, نمازی وہ کہ جس نے کائنات کو نماز سکھائی, مسجد اعظم
اس کی شبیہ سے باقی مساجد بنی، وہاں پشت پہ بیٹھا سجدہ نماز کا اہم رکن، وہاں بیٹھا تو اجازت نہیں لی، یہاں گھر ہے اپنا، چادر بھی ماں کی ہے، نانا بھی روز آتا ہے، یہاں آ کر کہہ رہا ہے کہ اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں۔ بات وہ ہے جو برسوں تک یاد رہے، یا جب تک دوبارہ فیصلہ آباد نہیں آتا تو مرزا صاحب اگر بات درو دیوار پہ نقش نہ ہو تو پھر علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی کو دیا، جیسے کہا نا، میں نے کہا ادھر اجازت نہیں مانگی، یہاں اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا دونوں جگہ کے مقامات مختلف تھے، میں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا وہاں اجازت اس لیے نہیں مانگی کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہمارا نماز پر اختیار کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ صاحبان، نہیں سمجھے آپ صاحبان، بیٹا بیٹھ جانا، ہلنا نا ایک منٹ کے لیے۔ کیا کہا؟ تاکہ دنیا کو نماز پر ہمارا اختیار پتہ چلے کہ ہم چاہیں تو قیام میں آ جائیں، ہم چاہیں تو رکوع میں آ جائیں، ہم چاہیں تو سجدے میں آ جائیں۔ میں نے کہا مولا وہاں تو اپنی اہمیت اور اختیار بتانا تھا، تو یہاں چادر میں اجازت کیوں مانگی؟ فرمایا یہاں بھی راز تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ سنا نہیں کہ جب ہم پنجتن چادر میں اکٹھے ہوئے تھے تو میرے نانا نے کہا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، پروردگار یہ جو چادر میں ہے نا یہ میرے اہل بیت ہے، یہ جو چادر میں ہے یہ ہے، یہ جو چادر میں ہے یہ اہل بیت ہے۔ پھر میں اگر میں وہاں اسی طرح چلا جاتا تو 1400 سال کے بعد کوئی لکھ دیتا بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا۔ توجہ فرمائیے آپ نے جہاں آپ سارے میرے محترم بھائی، میرے بھائی جناب اویس زیدی صاحب فقیرہ اکاڑا سے بڑے اچھی عزادار، مولا کے مالک آپ کو آباد و شاد رکھے، لطف لیجیے گا۔ فرمایا بچہ تھا، چونکہ وہاں بات تھی اہل بیت نبوت کی، تو وہاں اگر بغیر اجازت کے جاتا تو کل کو کوئی کہہ دیتا بچہ تھا بغیر اجازت کے چلا گیا، جملہ کہوں؟ فرمایا وہاں اجازت طلب کر کے میں نے دنیا کو بتایا اہل بیت نبوت ہر کوئی نہیں، اہل بیت نبوت کے لیے نانا کی اجازت، ماں کی چادر۔ لیکن میرے چھوڑنے لگا تھا، لیکن مولا کی بات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں میرے خیال۔ حاجی انصر صاحب کو بھی آنا ہے، مالکوں نے بھی آباد و شاد رکھے، اویس زیدی صاحب اتنے اچھے مولا کے ماتمی زنجیر زن۔ جملہ ایک اور پھر سنیں، سناؤں کہ جب پنجتن چادر میں اکٹھے ہوئے بغیر جبرائیل کے بات نہ کرنے والا براہ راست بولا، تھکے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، 40-42 منٹ تو مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، جانتے میری گھڑی میں 45 منٹ ہے، 47 نہیں ہے، لیکن وہ 45 سے آگے چلے جائیں گے اگر آپ اسی طرح بولیں گے، میرے ساتھ دیں گے۔ تو کیا کہا؟ نہ بولنے والا بولا، کیا کہہ کر؟ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات، جان لو ہے میرے ملائکہ، اے آسمانوں پر رہنے والے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ۔ جیسے آپ گھنٹوں والی بات ایک شعر میں کرتے تھے نا، میں بھی کرتا ہوں۔ فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصہ۔ سنو میرے ملائکہ، میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا، میں کچھ نہ بناتا، میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا۔ کیا یاد کرے گا پھر آج آپ کا فیصلہ بات؟ مرزا صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جملہ کہوں، فرمایا جو بنایا، مصطفیٰ صاحب جو بنایا۔ بھائی جان لیٹ تو آپ نے مجھے کر دیا، لیکن اب سن لیں، داد دے کر ٹائم کو کور کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ سے، فرمایا میں مولا، یہ جانتے ہیں آپ سارے، میں مولا کے عزادار ماتمی کی بڑی قدر کرتا ہوں،
ایسا ہی یا تو کہیں پڑھنے آتا نہیں, اگر آتا ہوں تو وقت سے پہلے آتا ہوں. ایسا ہی. اور پھر میری کوشش, آپ مجھے ایک بار کہتے ہیں نا کہ جی 10 بجے پڑھنا ہے, میں آپ کو 9:58 تک نہیں پوچھوں گا. ایسا ہی. یہ بات ہے صرف, اور کوئی معاملہ نہیں ہے. ورنہ آپ مولا کے عزادار ہیں اور نوحہ خان ہیں, ماتمی ہیں, آپ سب میرے سر آنکھوں پر ہیں. جی ہاں مالک آتا پھر لطف لیجیے گا. کے لیے بلند سے بلند تر سلام. اللہم صلی اللہ. لطف لیجیے. فرمایا میں نے جو بنایا, یہ تو بعد میں پتا چلا اپنا بچہ یہ ضامن, یہ ضامن کی وجہ سے لگا جی بول ضامن کی ضمانت تو میں دے دیتا. جو ہے فرمایا جو بنایا ان کی محبت نہیں. لطف لیجیے گا, آپ اس ادیب ہیں, آپ ذاکر ہیں مولا کے, سارے ادیب بیٹھے ہیں. عائشہ جی, جو بنایا ان کی محبت نہیں. محسن بھائی لطف لیجیے, جو بنایا ان کی محبت نہیں. کہہ دوں جملہ, ان کے لیے نہیں. بات جو میں نے کہنی تھی وہ تو میں نے کہہ دی, بول سکتے تو بول لیجیے گا. پر میں جو بنایا اللہ فی محبت فی, جو بنایا ان کی محبت نہیں, ان کے لیے نہیں. یہ ان کی محبت اور ہے, ان کے لیے. بے شک بے شک. مصطفیٰ رضوی صاحب, مولانا مصطفیٰ صاحب نے مجھے فون کیا کیجیے آج ہے جی بانی کے گھر پیپلز کالونی. میں پہنچ گیا یہاں, انہوں نے بندہ بھیجا. اب میں جو پہنچا تو میں جیسے بیٹھا تو ایک ٹیبل سجی ہوئی, گھبرائی نہیں, آپ کے لیے بھی وہاں جناب چائے بسکٹ اور فروٹ سب چیزیں رکھی ہوئی. تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا, لطف لیجیے گا. میرے صاحب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا جناب یہ اتنا تکلف. تو وہ بھائی جن کو مجھے نام نہیں آتا جو لیٹ کیا, یاسین, یہ اب تو یاد رہے گا. یاسین صاحب نے فوراً کہا نہیں 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 قبلہ کھائیں, یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ آپ کی محبت میں ہے. یہ بسکٹ چائے پانی یہ کیا ہے, میری. میں نے کہا یاسین صاحب یہ تو سب میری محبت میں ہے, تو میرے لیے کیا ہے. میں نے دیکھنا کہ کون بیٹھا رہے گا اور کون کتنا بولے گا. میں نے کہا یہ چائے پانی تو میری محبت میں ہے, تو میرے لیے کیا ہے. مصطفیٰ صاحب خطیب تھے, خطیب والا جملہ کہہ کے کہنے کا حضور کی آپ کی محبت میں, آپ کے لیے ممبر ہے, مائک لگا ہوا ہے, لوگ بیٹھے, چاہیے اور خطاب کیجئے. معلوم ہوا وہ جو ڈرائنگ روم میں چائے تھی وہ میری محبت میں ہے, یہ جو ممبر ہے یہ میرے لیے ہے. مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا مولا اللہ جو کہہ رہا ہے یہ چرن پرن حجر شجر فلک ملک ملائکہ میں نے آپ کی محبت میں بنائے, تو مولا یہ تو سب آپ کی محبت میں, تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. امام نے کہا بیٹھ جا, پوری کائنات ہماری محبت میں بنائی, ہمارے لیے سلمان بنایا, ابو ذر بنایا, مقداد بنایا, ہمارے حبداروں کو بنایا.